معاشرہ کر رہا ہے، ساری دنیا ہی عمل کر رہی ہے، اگر میں نے کر لیا تو اس میں کون سا قباحت آ گئی؟ ہماری یہ دلیل ہوتی۔ اور یہ جملہ اپنے اذہان کی تختیوں پہ نقش فرما لیں کہ قیامت کے دن جو اللہ رب العالمین کے سامنے کامیابی کا سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے، قلیلا ما تشکرون قلیلا ما تؤمنون، وہ تھوڑے ہوں گے۔ اور دنیا میں بھی شکر کرنے والے بہت کم ہیں، اور جو اکثریت ہے، ہم تو اکثریت کو دلیل بناتے ہیں نا، اکثریت کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں، شب و روز گزارتے ہیں، اپنے کاروبار کو آگے لے کے چلتے ہیں، اکثریت ہی عمل کر رہی ہے، اور ساری دنیا سود کھا رہی ہے، میں نے کھا لیا تو کیا ہوا؟ ساری دنیا سودی کاروبار کر رہی ہے، اگر میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، قرآن کا فیصلہ ہے اکثر کو عقل ہی نہیں ہے، بے وقوف ہے اکثر۔ اکثریت اللہ کے دربار میں دلیل نہیں بن سکتی، وہ پکڑنے پہ آئے، جہنم میں ڈالنے پہ آئے، ابتدا سے انتہا تک ساری انسانیت کو جہنم میں ڈال دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے پروردگار سے اس قدر ڈر ہے، میں اپنے اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہوا کہ ساری انسانیت جنت میں جائے گی، صرف ایک انسان جہنم میں جائے گا، تو میرے دل میں یہ ڈر پیدا ہوگا کہ اللہ کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ یہ اس انسان کے کلمات ہیں جس کو دیکھ کے شیطان بھی رستہ بدل لیتا تھا، یہ اس انسان نے اپنی زبان سے کلمات ادا کیے، اور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے، اللہ کی رحمت پہ اس قدر امید ہے کہ اگر اللہ قیامت کے دن اعلان کرے گا ساری انسانیت جہنم میں جائے گی، صرف ایک انسان جنت میں جائے گا، تو مجھے امید ہے کہ شاید میں وہ عمر ہوں گا۔ یہ ہے اللہ پہ ایمان، اللہ سے ڈر، اللہ کی رحمت کی امید۔ ہم گناہ بھی کرتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ سے رحمت کی امید بھی رکھتے چلے جا رہے ہیں، ہونی چاہیے رحمت کی امید، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ قرآن میں امام الانبیاء کو حکم فرمایا گیا کہ میرے پیغمبر انسانیت کے سامنے اعلان کیجئے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے پیغمبر ان کے سامنے بیان کریں انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا بخشنے والا ہوں، مہربان ہوں۔ اور آخری سپارے میں، یہ تو 12ویں سپارے کی آیت ہے، آخری سپارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہیں یہ پڑھتے پڑھتے رحمت میں اتنا جو ہے نا وہ شیطان تم کو مستغرق نہ کر دے، اتنا تمہارے ذہن کو غلط فہمی اور غلط فہمی کا شکار نہ کر دے کہ تم میری پکڑ کو بھول جاؤ، ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ اکثریت کو دلیل نہیں بنایا جائے گا، آج ہمیں جزوی اختیار دیا گیا ہے، یہ سوچ، یہ فکر، یہ ہاتھ پاؤں کا استعمال کرنا، زبان کا استعمال کرنا، سماعت کا استعمال کرنا، یہ حواس خمسہ، یہ بدن، یہ قدم، یہ ہمیں جزوی طور پہ اختیار دیا گیا ہے، لیبلوکم، تاکہ ان کی آزمائش ہو جائے، تاکہ ان کو آزمایا جائے۔ یہ جزوی اختیار دے کے اللہ نے ہمیں امتحان گاہ میں بھیج دیا کہ انسان اپنے اختیارات کا استعمال کس انداز سے کرتا ہے، اور قیامت کے دن جب یہ اختیار واپس لے لیا جائے گا، جب یہ اختیار چھین لیا جائے گا، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جب یہ اختیار تیرے پاس نہیں ہوگا، حتیٰ کہ کمر جھکانے کا بھی اختیار تیرے پاس نہیں ہوگا، ساری خلقت کو کہا جائے گا کہ میرے سامنے سجدہ کرو، جو آج مسجد میں نہیں آتا، جمعے کے جمعے آ کے مسجدوں میں منبروں محراب کا منہ دیکھ کے چلا جاتا ہے، منہ دکھا کے چلا جاتا ہے، قیامت کے دن کمر جھکانے کی بھی طاقت نہیں رہے گی، اختیار چھین لیا گیا۔ دنیا میں اپنی مرضی کرتا تھا،
اپنے اختیار کو لامحدود سمجھتا تھا، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا تھا، اور سمجھتا تھا مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میرے پاس مال و دولت ہے، میرے پاس عہدہ ہے، میرے پاس طاقت ہے، میں سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں، کسی کو بھی چاہوں دبا سکتا ہوں۔ قیامت کے دن یہ اختیار نہیں ہوگا۔ آج تو آفر ہے، آج تو انسانیت کے سامنے پیکیجز کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ آؤ 150 نیکی کرو، 150 کے بدلے میں 1500 لے کے جاؤ۔ آج ایک کے بدلے میں ایک کا بدلہ 10 گنا بڑھا کے دیا جا رہا، اور قیامت کے دن یہی ایک نیکی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں التجا کرے گا، اے اللہ مجھ سے ساری دنیا کا سونا لے لے، ساری دنیا کا مال و متاع لے لے، مجھے ایک نیکی دے دے۔ فرمایا نہ، آج کوئی نیکی نہیں ہوگا، آج ایک نیکی حاصل کرنے کے لیے ساری دنیا کا خزانہ بھی کم پڑ جائے گا۔ قیامت کا یہ عالم ہوگا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، وہ تو وہ قہار کی بادشاہت کا دن ہے۔ تو اپنے آپ کو قلیل تعداد میں شمار کیجئے، ان لوگوں میں اپنا شمار کروائیے جو اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ ہما یسیر ومن یعمل بہما قلیل، ذکر بہت آسان ہے، کرنے والے بہت کم ہیں۔ اور صحابہ کرام کے ذہن میں یہ سوال اٹھا کہ جب ذکر بھی اتنا آسان ہے، صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ 10 دفعہ، الحمدللہ 10 دفعہ، اللہ اکبر، اتنا آسان ذکر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استفسار کرنے لگے، کیف ہما یسیر ومن یعمل بہما قلیل، اللہ کے پیغمبر یہ بھی بتا دیجئے کہ اتنا آسان ہونے کے باوجود کرنے والے کم کیوں ہیں، کیوں ہیں زیادہ لوگ جو نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا یأتی احدکم فی صلاتہ، جب تم میں سے کوئی ایک نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، شیطان اس کے پاس آتا ہے، فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةً، اس کے دنیاوی معاملات، اس کے کام کاج، اس کی مصروفیت اس کے ذہن میں پیدا کرتا رہتا ہے، ابھارتا رہتا ہے، ڈالتا رہتا ہے، فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةً، اس کو اس کے کام یاد دلواتا ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ قبل ان یقولها، نماز ختم ہونے کے فوراً بعد وہ ان مصروفیات کی طرف چلا جاتا ہے، وہ زبان سے ادا کرنا بھول جاتا ہے۔ اس وجہ سے لوگ اس کو کم پڑھتے ہیں۔ تو ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو اپنے اوپر لازم فرما لیجیے۔ آج ہم پریشان ہیں، مصائب کا شکار ہیں، مایوس ہیں، نامراد ہیں، ناکام ہیں۔ تو آئیے ایک حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو گفٹ کرتے ہیں۔